بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ اور اب تک جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے، اور ایران کیوں ناکام ہو رہا ہے۔ ایران نے ابھی تک جو ہے ایک بھی اسلامی ملک کا جو سپورٹ ہے وہ ابھی تک کیوں حاصل نہیں کیا ہے۔ ایران سے کیوں اپنے پڑوسی مسلمان ممالک کیوں تنگ ہے۔ ایران کیوں 1992 سے جو شروع کیا تھا نیوکلیئر پروگرام، آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی خبر جو آئی ہے کہ ایران آج رات کسی بھی وقت جو ہے ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ 12 نیوکلیئر بام بنانے تقریباً 408 ان کے ساتھ کلو گرام انریچڈ یورینیم ہے، یعنی افزودہ یورینیم ہے، جو کہ 60% سے زیادہ ہے، اور 90% لے جانے کے لیے ابھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل نے جو حملہ کیا وہ اتنا اسپیکٹیکولر حملہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، کہ 30 منٹ کے اندر 200 جہاز جو ہے، جس نے ایران کے کئی شہروں کو، جس میں تہران، نتنز، تبریز، خرم آباد، ہمدان، تہران وغیرہ جو ہے، وہاں پہ نہ صرف فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا، بلکہ نیوکلیئر انسٹالیشن جو تھے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ جو خبر آئی ہے ایران کی، اسرائیل کی یہ جو اسٹریٹجی تھی اور اتنی ڈیپ انٹیلیجنس تھی کہ 30 منٹ کے اندر اس کے جو فوجی قیادت ہے اور جو پاسداران، جو انقلابی پاسداران جو ہے، ان کی جو قیادت ہے، اس کو مکمل طور پر ڈسمینٹل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بہت بڑی ایک ایران کی طرف سے، اگر ہم دیکھیں اسرائیل کی طرف سے، تو یہ بہت بڑی کارروائی تھی کہ 30 منٹ کے اندر پوری فوجی قیادت کو ختم کرنا۔ نیوکلیئر سائنٹسٹ، جو 6 مین نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، ان کو ان کے گھروں اور آفیسز میں جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اسرائیل کے لیے۔ ایران کے لیے یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شکست ہے، کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سینئر قیادت جو ہے ملٹری کی اور پاسداران کے، وہ اور نیوکلیئر انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے ایلیمینیٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، ایران نے 1992 میں یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی شروعات کی تھی، اور اس وقت سے یہ ابھی تک کافی پابندیاں برداشت کی، سینکشنز برداشت کی، ٹریلینز آف ڈالرز کا اس کا نقصان ہوا۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا، تو وہ بھی وہی امریکیوں اور دنیا کی جو ہے ان کے پابندیوں کی زد میں تھا۔ لیکن پاکستان اور ایران کا تھوڑا سا مختلف ہے۔ پاکستان کی کسی بھی مسلمان ملک کے ساتھ جو ہے دشمنی نہیں تھی، نہ کہیں ایران میں یا کہیں دوسرے ممالک میں اپنی پراکسیز کو کسی کو تنگ کیا تھا۔ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا ہے، حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ ایران سے تقریباً 2000 کلومیٹر، یہ جو تہران ہے جہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے اپنے جہاز بھیج کے، یہ اسرائیل سے تقریباً 1800 سے 2000 کلومیٹر دور ہے، اور اس کے درمیان جو ہے مسلم ممالک آ رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، عراق ہے، اردن ہے، شام ہے وغیرہ، ترکی ہے، یہ ممالک آ رہے ہیں۔ تو اگر اسرائیل نے یہ جہاز استعمال کیا ہے تو ان ایران کے پڑوسیوں کا جو ہے ایئر سپیس استعمال کیا، اور اس کی بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ایران میں جو مذہبی حکومت ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ سیاست سے کام لے، تدبر سے کام لے، مطلب ہے کہ اپنے سارے پڑوسیوں کو تنگ کیا۔ سعودی عرب ایران سے خطرہ محسوس کر رہا ہے، UAE ایران سے خطرہ محسوس کر رہے، عراق کے ساتھ طویل ترین لڑائی ہوئی، اردن میں لبنان کو جو ہے پراکسیز کے ذریعے لبنان کو بھی ختم کر دیا ہے، قطر بھی ایران سے جو تھا وہ نالاں تھا۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی جو ان کے پراکسیز ہے، اسپیشلی مذہبی پراکسیز کے ذریعے، پاکستان کے اندر نہ صرف BLA وغیرہ کا سپورٹ کرتا، بلکہ نیگیٹو فورسز کو ایران نے سپورٹ کیا۔ اور جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر مسلمان ممالک نے کھل کر پاکستان کی ان کی اس میں وہ انڈیا کے حملے کی مذمت کی، اور ساتھ
ساتھ ہی کڑے ہونے کے طرح ترکی کل کے کڑا ہو گیا، سعودی عرب، UAE وغیرہ دیگر ممالک نے، آذربائیجان، ایسے ممالک کل کے آ گئے، بوسنیا تک جو ہے نا کل کے آئے، کیونکہ پاکستان کی سیاست وہ نہیں ہے جو ایران کی سیاست ہے۔ ایران نے ایک بھی مسلمان ملک کے ساتھ جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایران کی اس وقت دوستی ہے، تو اس لیے یہ اسرائیل نے اگر اپنے جہاز بھیجے ہیں تو عراق کا ایئر سپیس یوز کیا ہوگا، سعودی عرب کا ایئر سپیس یوز کیا ہوگا، یا اردن کا، یا قطر کا، یا سیریا یعنی شام کا، یا ترکی کا ایئر سپیس یوز کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل سے اگر یہ 200 جہاز اڑے ہیں تو اس میں اتنا فیول ہو ہی نہیں سکتا، اتنا تیل نہیں ہو سکتا کہ یہ حملہ کر کے واپس چلے جائے، یا آتے ہوئے یہاں سے وہ ریفیولنگ کی ہے، یا جاتے ہوئے ان ممالک میں، مسلمان ممالک میں کسی بھی ملک میں اس نے اس میں تیل ڈالا ہے۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ایران نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی وہ نہیں نبھائی ہے، بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہر ملک میں اپنے پراکسیز کے ذریعے جو ہے، تو یہ ایران کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر ایران کو چاہیے تھا کہ اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی یا نیوکلیر اس کو وہ کر دیتا تو سیاست کو تھوڑا سا سیاست سے کام اس کو لینا پڑتا تھا، کم از کم مسلمان ممالک کو تنگ نہ کرتا، کم از کم سعودیز کو یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایران کی جو نیوکلیر پاور ہے یہ سعودی عرب کے لیے خطرہ ہے، یا عراق کے لیے خطرہ ہے، کویت کے لیے خطرہ ہے، اردن کے لیے خطرہ ہے، ترکی کے لیے خطرہ ہے، کسی بھی مسلمان ملک کے لیے خطرہ اگر وہ نہ سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاموشی سے یا چپکے سے کوئی امداد ضرور کرتا۔ ابھی دیکھیں عرب ممالک نے بڑی میں کہتا ہوں تدبر کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا جنگوں سے بچا رکھا، اسپیشلی سعودی عرب، UAE وغیرہ نے، کیونکہ جو حالات ہے وہاں پہ تھوڑا سا تدبر سے کام لینا پڑے گا، دوستوں کو بنانا پڑے گا، دوستوں میں سپر پاورز جو ہے اس کو جو ہے اپنے سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان جیسا بھی ہے چین کے ساتھ ایسے تعلقات ہے کہ مصیبت میں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، روس کے ساتھ اپنے تعلقات، اسی طرح ترکی کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آج ایران اکیلا کھڑا ہے، آج ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں مسلمان ملکوں کی ایئر سپیس یوز ہوئی ہے، اس میں مسلمان ملکوں کی پولیٹیکل پاور بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا، اور اسرائیل نے مطلب ہے کہ ان کی جو پورا دفاعی نظام تھا عرب ممالک کا وہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھا، وہ دفاعی نظام جو سارا بیلٹ کیا ہے وہ ایران کی ڈر سے بیلٹ کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی اس پہ خوش نہیں نظر آ رہا ہے کہ ایران ایک ایٹمی طاقت بن جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا جو بھی مسلمان ممالک ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت یہ کہے کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو، کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس طرح ایران کے مفاد، اگر کل انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو آج تو پاکستان نے کل کی اسرائیل اور اس کے جو حواری ہے اس کو کنڈیم کیا، لیکن کل جب پاکستان پہ ہوا تو ایران نے صرف معاشی مفادات کے لیے، کیونکہ چابہار پہ انڈین کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اس کے لیے کل کے انڈین کی مذمت نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی۔ اب ایران کی طرف سے جو خبر آئی ہے، اگرچہ وہ بالکل اس وقت اکیلا نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت وہ جو ہے ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایران نے اس وقت اتنی جو 60% جو گریڈ ہوتی ہے یہ ویپن گریڈ یورینیم ہوتی ہے جو انریچ کیا گیا ہے، جس پہ کل پرسوں اور میرے خیال میں آج UN میں بھی ایک ریزولوشن پاس ہوا جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی طرف سے، اس پہ کنڈمنیشن آ گئی کہ اس نے مطلب ایک چپکے سے یہ کام کیا۔ ابھی اس کو 90% کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوا، اسرائیل نے یہی سینس کیا کہ اس سے پہلے کہ ایران حملہ کرے اس کی پوری جو فوجی قیادت تھی، انقلابی پاسداران کی قیادت تھی، اس کو ڈسیمینیٹ کیا، اس کو ختم کیا، ساتھ ہی جو نیوکلیر سائنٹسٹ مطلب ہے کہ نیوکلیر کمانڈ سٹرکچر کو بھی ڈسٹرائی کیا۔ ابھی اتنا ڈیپ انگریس رہا ہے ایران کو، پھر ایران کا ڈیفنس سسٹم اتنا نہیں ہے کہ اسرائیل سے مطلب ہے کہ اتنے دور سے آتے ہوئے میسائلز کے جہازوں کو انٹرسیپٹ کرے۔ پاکستان کے ساتھ بھی تقریباً مودی نے وہی کیا، کیونکہ مودی کا پلے بک جو ہے وہ اسرائیل سے کاپی کر رہے، اس نے بھی کوشش کی، لیکن
پاکستان کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ نیوکلیئر انسٹالیشن سیف رہے بلکہ قیادت بھی، کیونکہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا یا جو ایئر فورس تھا وہ اس کیپیبل تھا کہ اپنے سے بڑے اور اپنے سے طاقتور، اپنے سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت جو لڑائی ہے اس میں ایران کے لیے اب آپشنس نہیں ہے۔ ایران حملہ کرے گا، اگر حملہ نہ کیا تو عسکری طور پر وہ بالکل ختم ہو جائے گا، مقامی بھی اس کی سیاست میں وہ جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر حملہ کیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جوابی حملہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو جائے، تو یہ جنگ مزید بڑھے گی اور اس میں نقصان جو ہوگا وہ ایران کا ہوگا۔ تو ایران نے ابھی کوشش کی ہے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے کہ ایران نے کوشش کی ہے امریکی انتظامیہ تک پہنچنے کے لیے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اس جنگ کے حوالے سے یا جنگ کو روکنے، اسرائیل کو سٹاپ کرنے، یا کوئی اور ابھی کلیئر نہیں ہے، یا یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ کرے گا۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہے کہ ایران اسرائیل پہ میزائل سے حملہ کرے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایران اگر لانچ کرتا ہے میزائل کو تو وہ عراق کا، اردن کا، قطر کا، سعودی عرب کا جو ایئر سپیس ہے وہ یوز کرے گا، تو وہ اسرائیل پہنچنے سے پہلے جو ہے اس کو ختم کرے گا، کیونکہ لیبنن کو تو پہلے سے ایران نے اپنی پراکسیز کے ذریعے بالکل اس طرح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ اس طرح فلسطین میں ان کی پراکسیز، لیبنن میں ان کی پراکسیز، عراق میں پراکسیز وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو تھوڑا سا ابھی یہ جو مذہبی سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑا سا جو ہے سیاست کرنی پڑے گی، اور سیاست یہی ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی دوستی کا ماحول بنانا پڑے گا، اور اپنی جو پالیسیز ہے اس میں تبدیلیاں لانی ہوگی، تب جا کے اگر آپ پہلے مطلب ہے کہ آپ نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں، آپ اٹامک پاور بن رہے ہیں، لیکن آپ کی کنونشنل کیپیبلٹی اتنی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے جہاز کو نہیں روک سکتے۔ کل اگر وہ آ کے پورا سسٹم اٹھا لے، مطلب ہے کہ ایران کے اندر اس کی اتنی انٹیلیجنس ہے کہ اسماعیل ہانیہ کس گھر میں ہے، کون سے کمرے میں ہے، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا، ابھی یہ جو 6-7 جرنلز کو ٹارگٹ کیا، 6-7 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا، اپنے گھروں میں اس کو جو ہے نا مارا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے لیے اب مشکل وہی ہوگا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایگریمنٹ کرو، اگر ایگریمنٹ نہیں کی تو اس سے پہلے جو ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلب ہے کہ جب معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ ہی نہیں رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو ڈپلومیسی سے کام لینا پڑے گا، مسلمان ممالک کی لیڈرشپ جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے خدمات حاصل کرنے پڑیں گے، اور بجائے اس کے کہ جنگ کو اسکلیٹ کرے، کیونکہ اسکلیشن میں ایران کی بہت زیادہ نقصان ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرق وسطی ہے ان کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔